اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت بہلول دانا بازار میں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک مجمع دیکھا۔ مجمع کے اندر شہر کا داروغہ ایک عجیب دعویٰ کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا، اے لوگوں میری بات غور سے سنو، میں ایک ایسا ہوشیار آدمی ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بے شک داروغہ جی، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ مرحبا مرحبا، کیا کہنے، داروغہ کا دعویٰ بالکل درست ہے۔ کسی کی کیا مجال کہ داروغہ صاحب کو کوئی دھوکہ دے سکے۔ مجمع میں اس کی خوش آمدی بھانت بھانت کی آوازیں نکال کے اس کی تعریف کر رہے تھے۔ حضرت وہاب نے اپنی چھڑی زور سے زمین پر مار کر اپنی طرف اسے متوجہ کیا اور بولا، داروغہ جی مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ اچھا تو تم بھی بولو گے، بولو کیا کہتے ہو، اس نے بڑی نخوت سے کہا۔ حضرت بہلول نے سنجیدگی سے کہا، داروغہ جی گستاخی معاف، یہ دیوانہ آپ کے اس دعوے کو چٹکیوں میں باطل کر سکتا ہے، مگر یہ کوئی ایسا مفید کام نہیں جس پر وقت ضائع کیا جائے۔ اس کی صورت دیکھو اور اس کا دعویٰ دیکھو۔ کسی نے مذاق اڑایا، او دیوانے، داروغہ صاحب کی عقل کے سامنے تیری کیا حقیقت ہے؟ کسی نے اور آواز کسی۔ داروغہ نے مونچھوں کو تاؤ دیا، ہاں تم جیسا پاگل مجھے کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ میں پاگل ہوں یا کچھ اور؟ اگر مجھے اس وقت ایک ضروری کام نہ ہوتا تو میں آپ کو اسی وقت ایک ایسا جھانسا دیتا کہ آپ اور آپ کے یہ چمچے ہمیشہ کے لیے یاد رکھتے۔ بڑی اونچی ہواؤں میں ہو میاں دیوانے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں یہیں بیٹھا ہوں، تم اپنا کام کر کے واپس آؤ اور اپنے دعوے کو ثابت کرو، داروغہ نے ڈٹ کر کہا۔ حضرت وہاب نے اپنی چھڑی سنبھالی اور اجرت میں یہ کہتے ہوئے چلے گئے، داروغہ صاحب اب اپنے وعدے سے پھر مت جائیے گا، یہی میرا انتظار کیجیے گا، میں بس گیا اور آیا۔ وہ جس طرح مجمع میں تشریف لائے تھے اسی طرح واپس چلے گئے۔ داروغہ پھر اپنی شیخی بکھارنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے خوش آمدی بڑھ بڑھ کر اسے داد دینے لگے۔ کافی وقت گزر گیا، داروغہ بے چین ہوا، کافی دیر ہو گئی ہے اور وہ دیوانہ پلٹ کر نہیں آیا۔ لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، حضرت بہلول کا کہیں پتہ نہیں، مگر انہوں نے داروغہ کو تسلی دینے کی کوشش کی، داروغہ جی وہ ہے تو دیوانہ، راہ میں کہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا۔ کچھ اور وقت گزرا لیکن حضرت بہلول واپس نہیں آئے۔ مجمع میں چہب گویاں شروع ہونے لگی، آنکھوں میں اشارے ہونے لگے، کچھ ہونٹوں پر مسکراہٹیں بھی نمودار ہوئیں، بعض لوگ اکتا کر گھر چلے گئے۔ داروغے کو بھی اندازہ ہو گیا کہ حضرت وہاب اسے پاگل بنا کر چلا گیا ہے اور اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ وہ خجل ہو کر بڑبڑایا، یہ پہلی بار ہے کہ مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے، اور وہ بھی ایک دیوانے نے۔ مجمع میں سے کسی نے کہا تو کہکوں سے فضا گونج اٹھی۔ معزز دوستو، اس حکایت سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خود سے کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے،